اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ جی بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر موجود ہے، اور جو اس کا عنوان ہے وہ ہے اقوال زرعی یعنی سنہری باتیں۔ تو یہ جو ہے شیخ سعدی نے لکھا ہے۔ بلند خوانی اور ریڈنگ سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ شیخ سعدی کون تھے۔ تو بچوں، شیخ سعدی کا اصل نام جو ہے وہ شرف الدین ہے، اور آپ ایران کے شہر شراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب سعدی ہے، اور جو آپ کے پہلے معلم تھے ان کا نام تھا شہاب الدین۔ آپ کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، اور آپ نے جو پیدل حج کیے ہیں ان کی تعداد 14 تھی۔ نصیحت آموز حکایت پر مبنی آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، جن کا نام ہے بوستان سعدی اور گلستان سعدی۔ اور آپ کو ایک اور سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا، اور آپ کی جو عمر تھی وہ 102 سال تھی، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں بچوں، شیخ سعدی ایک عظیم شاعر تھے۔ عظیم کا مطلب بڑا، بڑا یعنی فلاحی کام کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا بڑا شاعر یعنی پوئٹ تھے۔ وہ 800 سال پہلے ایران میں پیدا ہوئے۔ ایران ایک ملک کا نام ہے۔ انہوں نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ نظامیہ یعنی مدرسہ ہوتا ہے اسکول، اور نظامیہ ان کا نام ہے۔ ان کی 2 کتابیں بوستان سعدی اور گلستان سعدی آج بھی دنیا بھر میں نہایت مشہور ہیں۔ ان کے کچھ اقوال پڑھیں، یعنی کچھ باتیں۔ قول کی جمع اقوال، اور اقوال کا مطلب باتیں، جنہوں نے بتایا ہے شیخ سعدی کے بارے میں۔ تو شیخ سعدی کی جو مشہور 2 کتابیں ہیں، یعنی کہ ان کی جو ہے حکمت آموز، یعنی کہ بہت سبق آموز انہوں نے جو بھی باتیں لکھی ہیں وہ ان 2 کتابوں میں موجود ہیں۔ اس میں سے کچھ جو ہیں باتیں لی گئی ہیں جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ جو ان کی جو پہلی حکمت کی بات ہے وہ ہے جی، صبر کرنا سیکھیں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب برداشت کرنا۔ صبر کرنا سیکھو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یعنی کہ مشکل وقت ہمیشہ کٹ جاتا ہے، اس لیے ہمیں صبر سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ صبر کی تلقین کی ہے کہ ہمیشہ برداشت انسان میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک اچھا مسلمان ہے تو اس میں کیا ہے؟ صبر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ تلقین کی گئی ہے صبر کی۔ جی نمبر 2 پر ہے جی، تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے۔ غلے کا ڈھیر، غلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اناج، جس میں گندم، چاول، چنا، جو بھی چیزیں ہیں یہ اناج میں ہو جاتی ہے۔ غلے کا ڈھیر ایک ایک دانے سے مل کر بنتا ہے۔ یعنی کہ ایک دانے سے مل کر ایک بہت بڑا ڈھیر تیار ہوتا ہے نا۔ ایک دانہ ہوا، 2 دانے ہوئے، 3 ہوئے، 4، اور اس طرح ایک پوری بوری اور پھر پورا ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، اور قطرہ قطرہ مل کر سمندر بناتا ہے۔ یعنی کہ قطرہ قطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے۔ یعنی ایک اگر ہم بالٹی کے نیچے قطرہ قطرہ پانی ڈالیں، آخر کار بالٹی بھر ہی جائے گی نا۔ یہ مثال دی کہ قطرہ قطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے۔ یعنی جو ہے کہ ہم تھوڑے سے مل کر تھوڑی سی اکٹھا کریں اور اس سے بہت زیادہ پالیں۔ نمبر 3 پر ہے، سچا دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور تنگی میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یعنی سچا دوست، مخلص دوست کون سا ہوتا ہے؟ جو اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کی پریشانی دور کرنے والا ہو۔ دوست صرف یہ یعنی بیسٹ فرینڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صرف نام کا نہ ہو بلکہ آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو، وہ آپ کا سچا اور مخلص دوست کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آئیں دیکھیں اب مشقی سوالات اور الفاظ معنی۔ تو جی بچوں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی۔ عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور بڑے کی میں وضاحت کر چکی کہ بڑا ایج وائز بڑا نہیں بلکہ اپنے کام کی وجہ سے بڑا، لوگوں کے خدمت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے عظیم وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ شاعر۔ شاعر ہوتا ہے شعر لکھنے والا، یعنی کہ پوئم لکھنے والا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعر جو ہوتا ہے جیسے ہے
کوئی سا بھی شعر ہو، جیسے حمد کا کوئی شعر ہو یا کوئی بھی، جیسے اقبال کا شعر ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ ایک شعر ہے۔ تو اس شعر کا جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں علامہ اقبال، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں۔ نمبر 3 پر جی مدرسہ۔ مدرسہ کا مطلب ہوتا ہے درس گاہ۔ مشہور اس کا مطلب ہوتا ہے مقبول یا شہرت پانے والا۔ اقوال ہے جی قول کی جمع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے باتیں۔ اب دیکھیں جی ہم مشقی سوالات۔ تو جی پہلا سوال ہے شیخ سعدی کون تھے؟ تو کیا لکھیں گے؟ شیخ سعدی پیچھے موجود ہے جی، دیکھیں سٹارٹ میں ہی موجود ہے، شیخ سعدی ایک عظیم شاعر تھے، تو ہم اس کے جواب لکھیں گے شیخ سعدی عظیم شاعر تھے، عظیم شاعر تھے۔ اب ہے جی سوال نمبر 2، شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ تو آئیں اس کا پیچھے جواب دیکھیں۔ وہ 800 سال پہلے ایران میں پیدا ہوئے، تو ہم اس کا کیا جواب لکھیں گے؟ تو ہم لکھیں گے شیخ سعدی ایران میں پیدا ہوئے۔ جی اب ہے سوال نمبر 3، شیخ سعدی کی کتابوں کے نام لکھیے۔ تو اس کا دیکھیں کون کون سی کتابیں ہیں جی، دیکھیں یہاں موجود ہے اس کا جواب۔ ان کی 2 کتابیں بوستان سعدی اور گلستان سعدی، جو آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ تو اس کا جواب ہمیں مل چکا ہے، آئیں لکھیں۔ ان کی 2 کتابیں بوستان سعدی اور گلستان سعدی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جی خالی جگہ پر کریں۔ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ ڈیش ہے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 پر ہے، یہ نمبر 2 پر ہے تھوڑا مل کر ڈیش ہو جاتا ہے۔ تو پیچھے شیخ سعدی نے کیا فرمایا تھا؟ تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے، بہت ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے جی سچا دوست پریشانی میں اپنے دوست کا ڈیش۔ تو کیا جواب آئے گا؟ ہم پیچھے شیخ سعدی نے کیا فرمایا تھا؟ شیخ سعدی نے فرمایا تھا سچا دوست پریشانی میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ جی بچوں، یہ ہمارا جو ہے سبق شیخ سعدی کی اقوال زنی مکمل ہو گیا۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔